بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے حابیل اور قابیل کا قصہ بہت مرتبہ سنا ہوگا اور یہ بات بھی ضرور سنی ہوگی کہ روئے زمین کا پہلا قتل ایک عورت کی وجہ سے ہوا اور عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن آپ یہ قصہ سن کر خود فیصلہ کریں کہ اس فتنے کا اصل ذمہ دار کون تھا، عورت یا پھر مرد۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہیں کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور روئے زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے، جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کے وجود میں کشش رکھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں جب مومن عورتوں اور مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا تو پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان لانے والے مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس کے بعد خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدود کی پاسداری کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔